اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، آج میں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ ہے لالچ۔ لالچ انسان کو کسی کام کا نہیں چھوڑتا، اور لالچ بندہ اس لیے کرتا ہے کہ جو ناشکرا ہوتا ہے، یعنی لالچ میں ناشکری کے سراغ ہوتے ہیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پہ قناعت کرتے ہیں، خوش رہتے ہیں، تو ہمیں لالچ ہم میں پیدا نہیں ہوتا۔ دیکھیں، میں معاشرے کی بات پہلے کرتا ہوں، پہلے بھی ویڈیو میں یہ باتیں کر چکا ہوں کہ ہم میں اتنا لالچ آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج سب کچھ دیا ہوا ہے، تو ہم کل کا سوچ رہے ہیں کہ یار کل یہ چیز ملے گی، اسے اکٹھا کر لیں، اسے لے لیں، یہ پیسے ہیں، اس کو بچا لیں۔ بڑی اچھی بات ایک بندے نے بتائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی یا کہیں پر بیٹھتے تھے تو کوئی فنڈ آتے تھے، کوئی پیسے آتے تھے، جس طرح دیتے ہیں لوگ، تو وہ سب بانٹ دیا کرتے تھے۔ آخر ہم تو ان کی خاک کے برابر ہیں، تو جب وہ بانٹ دیا کرتے تھے تو ممبر سے اترتے تھے تو اپنی قمیض کو جھاڑتے تھے کہ کوئی چیز رہ تو نہیں گئی، کل پھر دیکھیں گے جو اللہ دے گا۔ اور ہم کیا ہیں؟ اندر سامان پڑا ہوا ہے، اگر سب حیثیت ہیں تو دو اور چیزیں لا کر رکھ دیں گے، کوئی یار کل نہ ملا تو پھر کی کریں گے؟ وہ تو بھائی بات سن، اگر کل تو زندہ ہی نہ رہے تو پھر کیا کرے گا؟ تو اکٹھی تو کر رہا ہے اپنے لیے کہ یہ بھی لے لیں، یہ بھی لے لوں، تجھے پتہ ہے تو کل زندہ رہے گا، یعنی تجھ میں اتنا لالچ ہے۔ اچھا، پھر اولاد کا سوچ رہے ہیں، میری اولاد کے لیے میں یہ کر دوں گا۔ آپ نے اوپر لیول پہ جو ہمارے سیاستدان ہیں، آپ نے دیکھا ہوا ہے کہ کس طرح امیر ہوئے، کس طرح ان کی اولادیں کتنے، تو کیا ہوا؟ کیا کر لیں گے وہ؟ کیا ہوگا؟ ان کا انجام آپ خود دیکھیں گے۔ ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے، تو اس لیے لالچ کو چھوڑ دیں اور قناعت اختیار کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آج روٹی دی ہے تو کل بھی دے گا، اگر اللہ تعالیٰ نے اچھا لکھا ہوا ہے تو اچھا ملے گا۔ اب ذرا آپ اندازہ لگائیں، ہمارے جو بھائی آج کل آٹے کی لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، مانگا بھوک ہے، یہ جن کی ذمہ داری تھی انہوں نے پوری نہیں کی، اب وہ بانٹ رہے ہیں، اور بانٹ آٹا وہ رہے ہیں، وہ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ کھانے کے قابل بھی نہیں ہیں، اور پھر بھی بندے غریب ہیں، وہ کہتے ہیں جی نہیں 3 ہے تو 4 لے جاؤں گا، 6 لے کے جاؤں۔ ابھی پیچھے کل خبر آئی ہے کہ وہ ایک آدمی نے اسٹور کر کے وہ بیچ رہا ہے۔ اور بھائی خدا کا خوف کرو، اور تم نے قبر میں نہیں جانا، اور تم نے مرنا نہیں ہے۔ جو دوسرے کا حق چھین رہا ہے، تو اس لیے میرے بھائیوں، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ لالچ کی طرف نہ آئیں، قناعت کر کے دیکھیں، قناعت کر کے دیکھیں۔ میں نے 2 دفعہ یہ لفظ دہرایا ہے، پھر دیکھیں آپ پر رحمتیں کتنی آتی ہیں، آپ کی اسی رزق میں برکت کتنا آتا ہے، اور دوسرے کا ایسا رہنے دیں اسے۔ وہ کوئی امیر ہے، ٹھیک ہے،
اور کوئی ارب پتی ہے ٹھیک ہے، کوئی کھرب پتی ہے ٹھیک ہے، آپ اپنے سے نیچے دیکھیں اور قناعت کریں، اپنی جتنی چادر ہے اتنا پاؤں پھیلائیں اور انشاءاللہ لالچ کو چھوڑ دیں۔ بیٹھے ہوئے ہیں، آج میں اتنا کما کے نکلوں گا، آج میں اتنا کر لوں گا۔ رشوت والا ہے، وہ کہتا ہے میں اتنی رشوت لوں گا، فلاں سے میں اتنے پیسے لوں گا، کیونکہ تنخواہ تو پتہ ہے مجھے کہ جتنی ہے، جو جس سیٹ پہ بیٹھا ہے میں اتنا پٹرول لوں گا گاڑی میں ڈلوانے کے لیے گورنمنٹ سے، میں یہ پٹرول جو بچ جائے گا نا، یہ اپنی جو گھر والی گاڑی ہے اس میں ڈلوا دوں گا۔ لالچ۔ اور تو بھائی 19 گریڈ میں اور 22ویں گریڈ میں تو کام کر رہا ہے اور تیرا لالچ ختم نہیں ہو رہا۔ اور پھر میں آپ کو بڑی دلچسپ اور تجربے کی بات بتاتا ہوں، میں نے دیکھے ہیں ان کی اولاد عیاشیاں کرتی ہے اور ان کو گالیاں پڑتی ہیں، جو ان کے والدین ہیں نا ان کو گالیاں پڑتی ہیں، اور جس نے رزق حلال اور قناعت اور محنت کی عادت اپنی اولاد کو اپنے آپ میں ڈالی ہے، اللہ تعالیٰ کا اس پہ فضل ہے، وہ سکون کی نیند سوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، خدا کے لیے لالچ چھوڑ دیں، ہر ایک کے پاس اس کا حصہ پہنچنے دیں۔ لالچ کی وجہ سے آدھی چیزیں ہم راستے میں روک لیتے ہیں۔ لالچی ہے نا، کل گندم مہنگی ہوگی تو مہنگے داموں بیچیں گے، سیمنٹ مہنگا ہوگا مہنگے داموں، سریا مہنگا ہوگا مہنگے داموں، کپڑے لے لیتے ہیں مہنگے ہوں گے مہنگے داموں، کوئی بھی چیز جس میں بھی ہم لالچ کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اس نے آپ کو 2 ہاتھ 2 پاؤں آنکھیں اور صحت دی ہوئی ہے، اور آپ کما رہے ہیں۔ آپ کمائیں، آپ اپنی زندگی آرام سے گزاریں، دوسرے کا فکر کرنا بھی چھوڑ دیں اور لالچ کرنا بھی چھوڑ دیں، تو پھر دیکھیں یہ زندگی کتنی خوبصورت ہو جاتی ہے جب آپ قناعت کرتے ہیں۔ اب میں اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو میں اس سے بہتر ویڈیو لے کے حاضر ہوں گا۔ آپ سے صرف میری ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کر دیں اور میری ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کریں، تاکہ یہ بر وقت آپ تک پہنچتی رہے، اور اگر میری کچھ باتیں اچھی لگیں تو ان پہ عمل کریں، اور کوئی اچھی نہ لگے تو مجھے معاف کر دیں یا میرے کمنٹس میں میری غلطی کی نشاندہی کریں۔ مجھے کوئی اچھی سجیشن آپ دیں گے، میں اس پہ عمل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔